بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کے اس پروگرام میں میری گفتگو کا موضوع ہے جدید دور کے مالی مسائل اور زکوٰۃ، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی سنا کہ میرا ٹائم 20 منٹ ہے۔ 20 منٹ میں اگر کسی ایک مسئلے پر بھی مفصل گفتگو کی جائے تو شاید اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا یہ ممکن نہ ہو، لیکن بہرحال ہر چیز کی اپنی نزاکت ہوتی ہے۔ اس 20 منٹ میں جتنا ممکن ہو سکے گا بعض اہم مسائل پر، اور کوشش کروں گا کہ وہ مسائل جو ایک عام انسان کو پیش آتے ہیں اور بار بار پیش آتے ہیں، جن کے بارے میں کثرت سے سوالات کیے جاتے ہیں، ان میں سے بعض مسائل پر انتہائی اختصار کے ساتھ آسان انداز میں اپنی گفتگو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو بغیر کسی تمہید کے جس پہلے موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے تنخواہوں کا موضوع۔ ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ملازمت پیشہ ہیں اور ان کا اپنا کوئی بزنس نہیں ہے، وہ کہیں پر نوکری کرتے ہیں اور ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ جو تنخواہیں وہ پاتے ہیں ان تنخواہوں میں زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ اور واجب ہے تو کب واجب ہے اور اس کے نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، ابھی جو پہلے کے مشائخ نے گفتگو کی ہوگی اس میں بات آئی ہوگی کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال اکٹھا ہو جائے جو نصاب کو پہنچ رہا ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو مال نصاب کو پہنچ رہا ہے اور آپ کے پاس اکٹھا ہو گیا ہے، وہ مال 1 سال تک آپ کے پاس نصاب کی شکل میں موجود رہے۔ فرض کر لیجئے کہ اگر نصاب 50,000 ہے، اگر ہم 50,000 کو بالفرض نصاب مانیں تو آپ کے پاس 50,000 روپیہ ہونا چاہیے، اور یہ 50,000 روپیہ 1 سال تک آپ کے پاس رکنا چاہیے، یعنی پورے سال وہ رقم 50,000 سے نیچے نہیں آنا چاہیے۔ اوپر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے۔ یہ دو بہت بنیادی شرطیں ہیں۔ اس کی روشنی میں جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہیں سے ماہانہ تنخواہ اٹھاتا ہے تو اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ کہ جو تنخواہ بھی وہ ماہانہ پاتا ہے اس کی تنخواہ خرچ ہو جاتی ہے اور کچھ بچتا نہیں ہے، مہینے کے آخر میں اس کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے، کوئی سیونگ نہیں ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ایسے آدمی کی تنخواہ میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہوتی ہے، جو تنخواہ پاتا ہے پورا خرچ کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں واجب ہے، تو لہٰذا یہ مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی انسان تنخواہ پاتا ہے تو ہر مہینے اس میں سے کچھ سیو کرتا ہے۔ مان لیجئے اس کی تنخواہ 50,000 ہے، جب اس نے تنخواہ پایا 40,000 اس نے خرچ کر دیا، 10,000 اس نے بچا لیا۔ اب 10,000 نصاب نہیں ہے لیکن 10,000 اس نے بچا کر کے رکھ لیا۔ اگلے مہینے پھر وہ تنخواہ پائے گا، پھر 40,000 خرچ کر دیا، 10,000 بچا لیا، اب اس کی سیونگ کتنی ہو گئی؟ 20,000 ہو گئی۔ اس طرح سے وہ بچاتا رہا۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس کے پاس بچت اتنی ہو گئی جو نصاب کو پہنچی ہوئی ہے۔ نصاب کو ہم فار ایگزامپل 50,000 مان لیتے ہیں، حالانکہ 50,000 میں نصاب نہیں بتا رہا ہوں، ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے 50,000 میں 595 گرام چاندی وہ خرید سکتا ہے۔ اب کوئی مہینہ ایسا آیا کہ اس کی سیونگ 50,000 تک پہنچ گئی۔ اب جس مہینے جس دن اس کی سیونگ 50,000 کو پہنچی، اسی دن وہ انسان صاحب نصاب ہو گیا۔
اب اگر اگلے سال اسی دن تک جس دن اس کی رقم نصاب کو پہنچی ہے، اگر آگے 1 سال تک وہ رقم نصاب سے نیچے نہ آئے، اس کا مطلب اس آدمی کو اب زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب وہ زکوٰۃ نکالے گا کیسے؟ زکوٰۃ نکالنے کا اس کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تھوڑا سا مشکل ہے، ایک طریقہ آسان ہے۔ دونوں طریقوں کو سن لیجئے، آپ کو جو مناسب لگے اس طریقے سے آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو۔ جس دن آپ کی سیونگ نصاب کو پہنچی تھی، یعنی ہم نے 50,000 کو نصاب مانا ہے مثال کے لیے، جس دن آپ کی سیونگ 50,000 پہنچی تھی اس دن آپ صاحب نصاب ہو گئے تھے۔ اب اگلے مہینے کی تنخواہ جب آئے گی تو اگلے مہینے کی تنخواہ سے بھی آپ 10,000 بچائیں گے، اس کے اگلے مہینے سے بھی آپ 10,000 بچائیں گے، اس طرح سے آپ بچاتے بچاتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن سال مکمل ہو جائے گا جب آپ کی تنخواہ یا آپ کی سیونگ جب نصاب کو پہنچی تھی اس کا سال کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب آپ کو جب سال مکمل ہو رہا ہے تب کس مال میں زکوٰۃ نکالنا ہے؟ اس مال میں زکوٰۃ نکالنا ہے جس کا نصاب پہلے مہینے میں پورا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر 1 مہینے بعد اس مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے جو سیونگ آپ کی دوسرے مہینے سے آئی تھی، اس کے اگلے مہینے تیسرے مہینے والے کی سیونگ سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یعنی ایک مہینے بعد آپ کو زکوٰۃ نکالتے رہنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے باب میں ایک اصول یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس مال آتا ہے کئی سورسز سے تو ہر سورس کا حولان حول یا سال الگ الگ ہوگا۔ نصاب کے لیے تو ہر طرف سے آنے والے پیسے کو ایک ساتھ ملائیں گے نصاب جاننے کے لیے، لیکن اس کا سال جاننے کے لیے اگر سورس آف انکم الگ الگ ہے تو ہر سورس کا الگ الگ حولان حول اور الگ الگ سال ہوگا۔ آپ کو جو تنخواہ الگ الگ مہینے میں ملی ہے وہ الگ الگ سورس مانا جائے گا۔ 1 مہینے آپ نے نوکری کیا، اس کی تنخواہ ملی، بات ختم۔ دوسرے مہینے پھر آپ نوکری کر رہے ہیں، اس کی تنخواہ دوسرے مہینے ملے گی، وہ سورس الگ مانا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تنخواہ میں فقط اتنی زکوٰۃ نکالیں جتنا آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کو پورا حساب کتاب مینٹین کر کے رکھنا ہوگا اور ہر مہینے آپ کو زکوٰۃ نکالتے رہنا ہوگا۔ تو یہ طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس کے لیے پورا آپ کو حساب کتاب لکھ کر کے رکھنا ہوگا کہ کس مہینے میں نے کتنی سیونگ کیا۔ دوسرا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس دن آپ کی پہلی سیونگ کا سال مکمل ہو اسی دن پورے مال کی زکوٰۃ آپ نکال دیجئے، پورے سال میں آپ نے جو سیونگ کیا ہے، اور آپ مہینے مہینے کا اعتبار نہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ پر جتنا واجب ہے اتنا تو آپ نے ادا ہی کیا، بلکہ واجب سے بڑھ کر کے آپ نے یہ ادا کیا کہ وہ مال جس کا سال بھی ابھی مکمل نہیں ہوا ہے آپ نے اس کی زکوٰۃ بھی نکال دیا۔ تو یہ طریقہ انتہائی آسان ہے۔ اگر آپ کو حساب کتاب رکھنے میں دشواری ہوتی ہے تو آپ اس طریقے پر عمل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میرے اوپر جتنا واجب ہے میں فقط اتنا ہی نکالوں گا تو آپ کو پورے سال کا حساب کتاب لکھ کر کے رکھنا ہوگا تاکہ آپ مہینے مہینے زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ تو یہ تنخواہوں کا مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ اس زمانے میں پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہیں، مختلف قسم کے بزنس کرتے ہیں پارٹنرشپ میں۔ مان لیجئے 10 پارٹنر ہیں، 10 پارٹنر مل کر کے کوئی بزنس کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ ان کے زکوٰۃ نکالنے کا 2 طریقہ ہے۔ وہ جو نصاب کی اور حولان حول کی شرط ہے وہ شرط تو اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ مان لیجئے وہ شرط کمپلیٹ ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نکالنے کا 2 طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہر پارٹنر یہ دیکھے کہ اس پارٹنرشپ میں میرا جو حصہ بنتا ہے کیا میرا حصہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے کہ نہیں۔ اور ایک بات یہاں اور یاد رکھیں کہ مان لیجئے اس پارٹنرشپ میں آپ کا حصہ نصاب سے کچھ کم ہے لیکن آپ کے پاس الگ سے کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے گھر میں۔ اب یہ جو الگ سے پیسہ رکھا ہوا ہے
اس پیسے کو بھی اسی میں شمار کر کے آپ نصاب کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ پیسہ کہیں سے بھی آئے نصاب شمار کرنے میں سارے پیسے کو اکٹھا ملائیں گے۔ سال ہولان ہول کے لیے تو انکم آف سورس دیکھیں گے، سورس آف انکم، مگر نصاب کے لیے جہاں جہاں سے پیسہ آیا ہے سب کو اکٹھا ملا کر کے نصاب بنائیں گے۔ تو اگر اس کا تجارت میں جو حصہ ہے، پارٹنرشپ میں اس کا جو حصہ بنتا ہے، اگر وہ مستقل طور سے نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے لیکن اس کے پاس الگ سے کوئی پیسہ رکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی اسی میں ملا کر کے وہ نصاب کو جاننے کی کوشش کرے گا۔ اب اس کو پتا چل گیا کہ میرا مال، میرا حصہ نصاب کو پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح سے باقی کے جو 9 پارٹنر ہیں، سارے لوگوں نے دیکھا کہ ان کا سب کا اپنا اپنا مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب سال کمپلیٹ ہو رہا ہے ان کے پارٹنرشپ پہ، تو زکوٰۃ 2 طریقے سے نکال سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے وہ جو پارٹنرشپ میں جو بزنس تجارت چل رہی ہے، پورے مال کی زکوٰۃ 2.5% نکال دے اور سب کی زکوٰۃ ایک ساتھ نکل گئی، پورے مال کی زکوٰۃ ایک ساتھ نکال دیں اور سارے پارٹنر جتنے بھی ہیں سب کی اپنی اپنی زکوٰۃ نکل گئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایک ساتھ زکوٰۃ نہ نکالیں، بلکہ ہر پارٹنر اس میں اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ وہ لوگ حساب کتاب کر کے یہ پتا کر لیں کہ اس بزنس میں میرا جو حصہ ہے وہ کتنا بنتا ہے، اب اسی اعتبار سے وہ 2.5% اس میں سے زکوٰۃ نکال دے۔ ان دونوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب پارٹنرشپ کی اس زمانے میں بہت ساری شکلیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی شکل ہو، تمام شکلوں میں زکوٰۃ نکالنے کا یہی طریقہ ہے۔ جیسے ایک شکل ہے شیئر مارکیٹ کی شکل۔ اگر کسی نے شیئر مارکیٹ میں حصہ خریدا ہوا ہے، ظاہر ہے شیئر مارکیٹ میں شیئر خریدنا اسی وقت جائز ہوگا جب جائز ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ شرطیں پائی جائیں گی، تب ہم مان لیتے ہیں کہ وہ شرطیں پائی گئیں، شیئر خریدنا اس کا جائز ٹھہرا اور اس نے شیئر خرید لیا۔ اب اس اپنے شیئر میں زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ اس کا بھی وہی طریقہ ہے۔ وہ ظاہر ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا شیئر کتنا ہے، اس کی مالیت کتنی ہے۔ اگر وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نصاب کو نہیں پہنچا ہوا ہے تو اگر الگ سے اس کے پاس کوئی مال رکھا ہوا ہے تو اس مال کو ملا کر کے اس کو نصاب کو پہنچائے گا۔ اور جب نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ جو شیئر مارکیٹ والی کمپنی ہے، وہ کمپنی پورے مال کی زکوٰۃ ایک ساتھ نکال دے، جتنے شیئر ہولڈر ہیں سب کی زکوٰۃ نکل جائے گی 2.5%۔ اور اگر وہ کمپنی زکوٰۃ نہیں نکال رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شیئر ہولڈر اپنے شیئر میں سے 2.5% وہ زکوٰۃ نکال دے۔ اگر شیئر ابھی اٹھا نہیں سکتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس الگ سے مال موجود ہے، اس مال میں سے وہ 2.5% نکال دے۔ تو دونوں طریقہ یہاں پر بھی اپلائی ہوگا۔ ایک اور مسئلہ شیئر مارکیٹ سے متعلق جان لیں کہ شیئر مارکیٹ میں جب کوئی شیئر خریدتا ہے تو 2 طرح کی نیتیں ہو سکتی ہیں لوگوں کی۔ ایک تو یہ کہ کوئی آدمی شیئر مارکیٹ میں شیئر اس لیے خرید رہا ہے کہ اس شیئر سے جو فائدہ آئے گا اسی فائدے سے اپنا گھر چلائے گا۔ دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شیئر اس لیے خرید رہا ہے کہ اسے شیئر کو بیچنا ہے، کبھی خریدے گا بیچے گا، خریدے گا بیچے گا، جس کو عربی فقہا میں عربی زبان میں تداول کہتے ہیں یا استثمار کہتے ہیں۔ اس نے اس مقصد کے لیے خریدا ہوا ہے کہ شیئر خریدے گا، جب مہنگا ہوگا تو بیچ دے گا، جس کو کہ ہم تجارت کہتے ہیں۔ اور پہلا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ میں شیئر اس لیے خرید رہا ہوں تاکہ اس کا فائدہ آئے گا اور اسی فائدے سے میں استفادہ کروں گا، اپنا گھر چلاؤں گا، یا جو بھی میری ضرورتیں ہیں میں اپنی ضرورتیں پوری کروں گا۔ اگر پہلے مقصد سے اس نے شیئر خریدا ہے، شیئر بیچنے کے لیے نہیں خریدا ہے بلکہ شیئر سے جو فائدہ آئے گا اس فائدے سے وہ اپنا گھر چلائے گا، اپنی ضرورتیں پوری کرے گا، ایسی صورت میں جو اصل شیئر ہے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اصل شیئر ہے وہ اس نے بیچنے کے لیے نہیں خریدا ہے بلکہ اس سے جو نفع آئے گا اس نفع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو شیئر کا جو کیپٹل ہے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ اس سے جو نفع آئے گا اس نفع میں زکوٰۃ واجب ہے جب وہ نصاب کو پہنچے گا اور ہولان ہول کمپلیٹ ہوگا تب۔ وہ بالکل تجارتی مال کی طرح سے، جیسے کوئی آدمی کوئی گھر خریدتا ہے کرائے پر دینے کے لیے، اب کرائے پر دیتا ہے تو اس گھر میں زکوٰۃ نہیں دے گا بلکہ جو کرایہ آئے گا اس میں زکوٰۃ دے گا۔
تو اگر وہ شیئر خریدا ہے کہ اس سے فائدہ آئے گا، شیئر کو بیچنے کے لیے نہیں خریدا ہے، تب پھر شیئر میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر شیئر اس لیے خریدا ہے بیچنے کے مقصد سے کہ جب بھی میرا فائدہ ہوگا میں بیچ دوں گا، اسی لیے میں خرید رہا ہوں، ایسی صورت میں کیپٹل میں، فائدے میں مکمل شیئر میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچے اور حولان حول مکمل ہو تو۔ تیسرا مسئلہ جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ ہے اس زمانے میں بہت زیادہ، خاص طور سے بڑے شہروں میں، کسی پلاٹ میں یا کسی فلیٹ میں زکوٰۃ کا مسئلہ۔ اگر کوئی آدمی کوئی پلاٹ خریدتا ہے یا کوئی فلیٹ خریدتا ہے، اس مقصد سے خریدتا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، بیچ کر کے فائدہ کماؤں گا، ایسی صورت میں اسے مال تجارت کہا جائے گا۔ اور ایسی صورت میں جب وہ 1 سال تک اس کے پاس رکا رہے گا تو جس دن سال مکمل ہوگا اس کی قیمت لگائے گا، اس کی مارکیٹ ویلو دیکھے گا، اور مارکیٹ میں جو اس کی ویلو ہے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال دے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پورے سال نصاب اس کا مکمل رہا ہو۔ تو پلاٹ میں یا فلیٹ میں زکوٰۃ اسی وقت واجب ہے جب آپ اپنے پاس کوئی پلاٹ یا فلیٹ رکھیں اس مقصد سے کہ آپ اس کو بیچیں گے۔ لیکن اگر آپ نے فلیٹ خریدا یا پلاٹ خریدا بیچنے کے لیے نہیں، اپنے استعمال کے لیے، فلیٹ میں رہوں گا یا پلاٹ میں نے خریدا ہے میں کبھی آگے چل کے گھر بناؤں گا، اگر اس مقصد سے آپ نے خریدا ہے تو چاہے جتنی بڑی اراضی آپ نے خریدی ہوئی ہو، اپنے استعمال کے لیے خریدی ہے تو اس میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسی وقت واجب ہے جب وہ مال تجارت ہو، اور تجارت ہونے کا ضابطہ فقہا نے بتایا ہے جب نیت التکسب اور نیت التربح ہو تب اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ تو صرف اسی صورت میں پلاٹ اور فلیٹ میں زکوٰۃ واجب ہے جب اس کو بیچنے کی نیت سے آپ اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں اور وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہو اور اس پہ حولان حول یعنی سال گزر گیا ہو۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے پی ایف اور پینشن میں زکوٰۃ کا۔ پی ایف آپ لوگ جانتے ہیں، پی ایف جائز ہے ناجائز ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پی ایف یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور اس پر میں کئی بار بات کر چکا ہوں اسی جو ہے چینل سے۔ تو اصلاً پی ایف تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پی ایف میں آپ کی کچھ رقم کٹتی ہے، بعد میں کمپنی اپنی طرف سے کچھ رقم ملاتی ہے اور کچھ حکومت دیتی ہے، کچھ جو ہے اس میں اس کا سود ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو اپنی رقم ہے کیا اس میں آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ پی ایف میں جیسے آپ کی رقم کٹ رہی ہے، ہر ماہ تھوڑی تھوڑی رقم کٹ رہی ہے اور وہ بڑھ کر کے ایک بڑی رقم بنی، تو کیا اس میں زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر واجب ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ ملکیت ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب چاہیں اس مال کے اندر تصرف کر سکتے ہیں، آپ جب چاہیں مال لے لیں اور اس میں تصرف کریں، اس کو ملکیت کہتے ہیں۔ اور جو پی ایف کی رقم ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں جب اس کو اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب وہ رقم آپ کو ملے گی اور ملنے کے بعد سال مکمل ہو جائے گا تب اس میں 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں گے اگر وہ نصاب کو پہنچا رہے گا تو۔ باقی آپ کی جو اصل رقم ملی ہے پی ایف میں، اگر اس کے ساتھ کچھ سود ملا ہے تو کیا اس میں زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وہ سود کی جو رقم آپ کو زائد اضافی رقم ملی ہے، اس رقم کو آپ کو کہیں پر اچھی جگہ پر خرچ کر دینا ہے تاکہ آپ اس سے چھٹکارا پا سکیں، اس سے تخلص حاصل کر سکیں۔ وہ مال آپ کے لیے جائز اور مباح نہیں ہے۔ اسی طرح سے پینشن کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی کسی آدمی کو پینشن ملنے والا ہے، اسے پتا ہے کہ جب میری نوکری مکمل ہوگی تو نوکری مکمل ہونے کے بعد مجھے ایک بڑی رقم ملے گی، تو کیا وہ جو بڑی رقم ہے ابھی سے اس میں وہ زکوٰۃ نکالے گا کہ نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا پی ایف کے بارے میں، کہ کسی مال میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہے جب اس مال کے اوپر آپ کی ملکیت ہو، اور ملکیت کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ اس میں تصرف کر سکتے ہو اپنی مرضی کے مطابق، اور جو یہ رقم آپ کو ملنی ہے نوکری ختم ہونے کے بعد یا ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے ابھی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں اس کو لے سکتے ہیں۔
تو جب آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. جب وہ رقم آپ کو ملے گی اور سال مکمل ہوگا نصاب کی حالت میں, تب اس میں 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں گے. ایک آخری مسئلے پر بات کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا کیونکہ ٹائم شاید ختم ہو رہا ہے. وہ آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی حرام مال ہے, حرام مال آنے کے بہت سارے طریقے ہیں اس زمانے میں. جیسے آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھول رکھا ہے, اس سے انٹرسٹ آتا ہے, وہ آپ کے لیے حرام ہے. کسی آدمی نے جوا کھیلا ہے, کمایا ہے, وہ حرام ہے. کسی آدمی نے چوری کیا ہے, کسی کی بےایمانی کیا ہے, بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں حرام مال ہونے کے. یا بہت سارے لوگ یوٹیوب میں حرام طریقوں سے پیسے کماتے ہیں, حرام چیزوں کا ایڈ کر کے پیسے کماتے ہیں, یا حرام کنٹینٹ ڈال کے اس سے جو ہے یوٹیوب کے ذریعے سے کمائی کرتے ہیں. یعنی حرام, کسی بھی حرام طریقے سے اگر آپ کے پاس مال آیا ہے اور وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے, سال بھی مکمل ہو گیا, تو کیا اس میں زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر واجب ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حرام مال میں زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہے, کیونکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ملکیت شرط ہے. اور حرام مال کے بارے میں آپ اصول یاد رکھیں کہ حرام مال آپ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا ہے, آپ اس کے مالک نہیں ہوتے ہیں. تو جب آپ اس کے مالک نہیں ہیں تو آپ اس میں زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. اگر آپ نکالتے بھی ہیں تو آپ کا اس سے کوئی فائدہ نہیں. پہلی بات تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے, اگر آپ نکالتے بھی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, وہ حرام اور خبیث مال ہے, اس کی زکوٰۃ نکالنے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تیسری بات, وہ جو حرام مال ہے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے مگر آپ اس مال کو کہیں پر مصالح عامہ میں خرچ کر دیں گے تاکہ اس حرام مال سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکیں. وہ حرام مال آپ کا نہیں ہے, آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو وجوہ البر میں, مرافق عامہ میں, مصالح عامہ میں کہیں پر آپ خرچ کر دیں گے, یا کسی غریب محتاج کو بھی آپ دے سکتے ہیں. ایسی جگہ پر خرچ کریں گے جہاں خرچ کرنے سے ڈائریکٹ آپ کا فائدہ ہونے والا نہ ہو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خرچ کرتے وقت ثواب اور اجر کی نیت سے آپ خرچ نہیں کریں گے, صدقے کی نیت سے خرچ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ حرام مال ہے. حرام مال خرچ کرنے سے آپ کو اجر و ثواب نہیں ملتا, اس کا صدقہ آپ نہیں کر سکتے. تو خلاصہ یہ کہ حرام مال میں آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے, زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان چند مسائل پر میں گفتگو کر سکا اس مختصر وقت میں. یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.